رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ جناب صدر، میرا آج کا موضوع صبر و استقامت واقعہ کربلا کی روشنی میں۔ جناب صدر، اعلیٰ اور مقدس مقصد کے حصول کے لیے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ اس چھری کے نیچے رکھ دیا جسے بارگاہ عزتی سے چلنے کا حکم صادر ہو چکا تھا، اور جس کے چلنے کی خبریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی اپنی نمناک آنکھوں سے اپنے صحابہ کو دے چکے تھے کہ میرا یہ فرزند، میرا یہ بیٹا میدان کربلا میں اس شان سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہوگی، اور یہ شہادت کا صبح قیامت چمکتی رہے گی۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ جس جہاز سے کوئی مقتل نہ گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ جناب صدر، اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کو کی آزمائش کے لیے ان پر مشکل حالات پیش دیتا ہے، اور اپنے قریبی اور محبوب بندوں کو غموں اور آزمائشوں میں مبتلا کر کے عظمتوں سے نوازتا ہے۔ اب جو سب سے زیادہ قریب اور محبوب ہوگا وہ سب سے زیادہ آزمایا جائے گا۔ وہ دیکھتا ہے کہ بندہ رضا کی راہ پہ چلتے ہوئے صبر و استقامت کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے، یا پھر گلے اور شکوے کی آڑ پر اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جناب صدر، اللہ کی نظر میں محبوب ہو کر بھی حضرت امام حسین ان کے ساتھیوں اور ان کے اہل خانہ پر میدان کربلا میں غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مگر انہوں نے صبر اور رضا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور استقامت کے ساتھ جو مسلسل کے ذریعے اس فساد کا ڈٹ کا مقابلہ کرتے رہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ دین حبیب پہ اپنا سارا گھر لٹا دیا، دین حبیب پہ اپنا بڑا گھر لٹا دیا، ہمت کو دیکھنا ذرا شاہوں کے شاہ کی، اپنی نہ اہل بیت کی پرواہ کی ذرا، پرواہ کی تو عشق رسالت پناہ کی، پرواہ کی تو عشق رسالت پناہ کی۔ جناب صدر، دراصل یہ آغوش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آغوش تربیت ہی کا فیض ہے کہ جب بھی ہمیں صلح اور امن کے اعلیٰ معیارات کی بات کرنی ہو تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ایک بہترین نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور جب بات شجاعت اور بہادری، صبر و استقامت اور باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے والے نفوس کی کرنی ہو تو حضرت امام حسین کی زندگی نکل کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن ہے پھول۔ جناب صدر، حضرت امام علی مقام حضرت امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر چاہتے تو باطل کے ساتھ سمجھوتا کر کے اعلیٰ مادی اور سیاسی کرسیوں پر متمکن ہو کر آرام کی زندگی گزار سکتے تھے، مگر انہوں نے مٹتی عدل و انصاف اور تقویٰ پر مبنی اسلامی قدروں کو جلا بخشنے میں متاع جان لگا دی، اور یہ پیغام اور یہ سبق دے گئے کہ سر کٹ کے چڑھ جائے تیرا نیزے کی نوک پر، کہ سر کٹ کے چڑھ جائے تیرا نیزے کی نوک پر تو فاسقوں کی اطاعت نگر قبول، تو فاسقوں کی اطاعت نگر قبول۔ جناب صدر، آپ جانتے ہیں کہ نواسۂ رسول نے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی، اور اسلام کو بچانے کے لیے اپنے اور اپنے اہل
تازہ ہو جاتی ہے۔ اور حسین تو وہ ہے جس نے اپنے نانا کے دین کی تعریف رکھتے ہوئے اس زندگی کو بسر کیا۔ جناب صدر، آپ اس بات سے باخبر آگاہ ہیں کہ میدان کربلا گرم ریت کی تپش سے جل رہا تھا۔ چھوٹے بچے 3 روز تک پیاسے رہے، مگر ان چھوٹے بچوں کا حوصلہ، صبر و حوصلہ دیدنی تھا۔ چھوٹی سیدہ سکینہ، 6 ماہ کے علی اصغر، 13 برس کے امام حسن کے فرزند قاسم اور زینب کے 2 بیٹے اور محمد نے صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور جرأت و بہادری کی وہ مثال کا ان کا دی جو جاتی دنیا میں اس قربانی کی یاد دلاتی رہے گی۔ ذکر حسین آیا، آنکھیں جلک پڑی، ذکر حسین آیا، آنکھیں جلک پڑی، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے۔ سامعین عزیز وقار، اب نواسہ رسول کی شہادت ہمیں یہ امت کو یہ دست دیتی ہے کہ لاکھ تم پر ظلم و ستم کیے جائیں، تم نے کبھی بھی صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ تم پر لاکھ ظلم و ستم کیے جائیں، تم نے باطل کے آگے نہیں جھکنا۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ نبی کا لخت جگر نور عین پیدا کر، نبی کا لخت جگر نور عین پیدا کر، علی کا لال فاطمہ کا چین پیدا کر، تیرے یزید سے لاکھوں یزید ہے موجود، میرے حسین سا کوئی حسین پیدا کر۔ بس